ڈاکٹر صاحب تا شعر مصطفیٰ از دست رفت، علامہ فرماتے ہیں کہ چونکہ شعر مصطفیٰ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، قوم را رمز بقا از دست رفت، تو وہ جو بقا کا راز تھا وہ بھی تمہارے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ تو سر اپنے ملک کے حالات بھی دیکھ لیں، کیا ہماری بربادیوں کا جو سامان ہے وہ اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے طریق مصطفیٰ کو چھوڑ دیا ہے؟ سر بے شک دیکھیں اس پہ حضرت اقبال نے ایک اور بھی توجہ ہمیں دلائی ہے، خطاب نوجوانان اسلام، جوانان اسلام کے ساتھ جو آپ کا خطاب ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، اللہ اکبر، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ ایسے اب یہ پورا کلام، ہمارے پاس وقت کم ہے، یہ پڑھنا چاہیے، اور اس میں جو احساس زیاں اور چیزیں ہیں کہ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس کے پاؤں میں تاج سر دارا۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ عظمت رفتہ ہے کہ جس کو ہمیں آج احیاء کی ضرورت ہے، اور اس میں بلکہ ایک اور بھی شعر کو ایڈ کر لیں کہ تیرا نقش پا تھا جو رہنما تو غبار راہ تھی کہکشاں، اسے جو ہم نے بھلا دیا زمانے نے ہمیں گرا دیا۔ اللہ تو اکبر، اصل میں ایک سمجھ کے لیے، خصوصاً جو نوجوان سن رہے ہیں ان کے لیے، ہمارے پاس اساتذہ میں بیرا شریف میں ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ جو شمع ہے، جو روشنی ہے، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، بالکل ٹھیک، اور آپ کا سایہ جو ہے وہ دنیا کی طرح ہے۔ اگر آپ اپنا چہرہ مکین گنبد خضراء کی طرف لے کر چلیں گے تو وہ سایہ بڑا بھی ہوگا اور پیچھے پیچھے چلے گا، اور جب آپ اپنی پشت کر لیں گے ان کی جانب، وہ تو روشنی رواں دواں ہے، وہ آب و تاب کے ساتھ چمک رہی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے سائے کے پیچھے، دنیا کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کریں گے تو وہ آگے دوڑے گا اور چھوٹا ہوتا جائے گا، آخر میں غائب ہو جائے گا، کیونکہ آپ روشنی سے دور چلے گئے۔ تو مرکز وہی ہے، اطاعت وہی ہے، اگر ہم اس اطاعت اور ان چیزوں کو اپنا لیں تو بالیقین ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ اور یہی تو بات جواب شکوہ کے اندر جو ہے حضرت علامہ محمد اقبال نے اللہ کی جانب سے جواب دیتے ہوئے جتنے شکوے تھے ان کا آگے بتایا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور وہ اسم محمد سے اجالا یہی ہے کہ جو ہمیں پستی سے اٹھا کے بلندی کی جانب، اور کار مذلت سے اٹھا کے اوج ثریا کی جانب، بد اخلاقی سے اٹھا کے خلق حسن کے قریب لے کے آتا ہے۔ اور وہ کیونکہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ تو یہ آگے پورے اشعار اس چیز کی جانب ہمیں ترغیب دلاتے ہیں کہ ہمارے لیے مرکز ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور آج موجودہ حالات اور ان چیزوں کے اندر دیکھا جائے تو قرآن یہی کہتا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن لہ معیشۃ ضنکا، صحیح، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، اور وہ ذکر کیا ہے؟ یہی وہ پیغام ہے جو رسول کریم اس سے تھوڑا سا آگے ہم جو ہمارے موجودہ حالات ہیں تو اگر ان کو ہم دیکھیں، اور ایک نظر جو تعلیمات ہیں ہمارے قرآن کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہمیں یہ ایک آئینہ ہے، اس میں ہمیں اپنی صورت بڑی اچھی طرح نظر آ جانی چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ حدیث شریف کیا کہتی ہے؟ بخاری شریف، لا ترجعوا بعدی کفارا، آپ فرماتے ہیں خبردار میرے بعد کافر نہ بن جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنی شروع کر دو۔ ٹھیک ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے ملک میں کہ یہاں سے لوگ غریب غربا اپنی مزدوری کے لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو لوگ دیکھ کے ان کے آئی ڈی کارڈز، ٹھیک ہے، اور ان کو قتل کر رہے ہیں۔ از اٹ اے فیکٹ اور ناٹ؟ بالکل فیکٹ، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا، کہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنی شروع کر دو۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں کیا وہ دین کے اندر باقی ہیں یا نکل چکے ہیں؟ ایک یہ سوال، اور دوسرا یہ فرمائیں سر کہ اس ملک میں ہر جو ہے پروفیشن ہے ان کی ایک این جی او ہے، یعنی تنور والوں کی بھی ایک این جی او ہے، نائیوں کی بھی این جی او ہے، اساتذہ کی ایک این جی او ہے، وکیلوں کی این جی او ہے، کس کی نہیں ہے؟ ایون علماء جو ہیں محراب و ممبر والے ان کی بھی این جی اوز ہیں، ایسے ہی ہے، اساتذہ کی بھی ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو حالات چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایک آواز آپ کو کہیں سے نظر آتی ہے کہ یہ مفاہمت ہونی چاہیے، یہ بیٹھنا چاہیے، ٹھیک ہے، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہ قرآن کی تعلیم ہے نا؟ بالکل ایسے۔ تو سر
ہم وہ شعر مصطفیٰ جو کہ شعر خدا ہی ہے، ہم تو ان سب کو چھوڑ چکے ہیں، اور باقی جو ہم جیسے لوگ ہیں وہ بھی سارے بڑے سکون سے بیٹھ کے اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ کوئی آپ دیکھتے ہیں کہ جی کوئی کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہونا چاہیے، کوئی حل نکل آنا چاہیے؟ سر دیکھیں 2 سوالات تھے آپ کے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا یہ عمل جو ہے، سر دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پوری شریعت ہمیں عطا کی ہے، امام غزالی نے اس کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، ان مقاصد میں حفظ جان، حفظ النفس جسے کہا گیا ہے، وہ بہت بڑا ایک مقصد ہے سر، اور اس کے لیے باقاعدہ لیجسلیشن کی گئی ہے کہ نفس و بالنفس، جو قتل کرے گا اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، صحیح، یا پھر دیت کا جو سسٹم ہے، مقتول کے ورثاء راضی ہوں، وہ پاکستان والا ٹوپی ڈرامہ نہیں، اصل میں راضی ہوں، بالکل ایسے۔ تو یہ خون مسلم کی جو ارزانی ہے، یہ اس کو قطعاً برداشت نہیں کیا گیا، اور یہی احترام آدمیت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ حجۃ الوداع ہمارے لیے رہنما ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب سے، بالکل حضرت عمر ابن خطاب سے یہ روایت موجود ہے، آپ کعبۃ اللہ کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تیری بڑی حرمت ہے، تیری بڑی عزت ہے، مقام ہے، اس شہر کا بھی ہے، لیکن خون مسلم، آبروئے مسلم اور مال مسلم کی جو عزت اور حرمت ہے وہ تم سے بڑھ کر ہے۔ اور آقا کریم کی یہ تو مارنا تو بہت دور کی بات ہے، یہ بھی حدیث پاک موجود ہوتا ہے کہ من اشارہ بالسلاح الی اخیہ، کہ جس نے ہتھیار سے اپنے بھائی کو اشارہ بھی کیا، علیہ لعنت اللہ و ملائکہ، اللہ، ملائکہ اور تمام لوگوں کی لعنت آپ نے اس کے اوپر کی ہے۔ اور پھر جو یہ ڈسپیوٹ، اور اس وقت جو ہمارے کنٹری کے اندر ڈیفرنٹ زبانوں کی بنیاد پہ تفریق، مسلکوں کی بنیاد پہ تفریق، نسل کی بنیاد پہ، پنجاب، بلوچستان، اس کی بنیاد پہ، میں پھر کہوں گا اس پروگرام کی وساطت سے کہ الہ آباد کے ایڈریس کے اس تصور پاکستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو نظریہ اتنی قوت اور طاقت رکھتا تھا کہ حضرت علامہ محمد اقبال مرحوم دے کر گئے، قائد اعظم محمد علی جناح نے قیادت کی، اور نظریہ قومیت جو دین کی بنیاد پہ تھا، جس میں یہ بلوچی آئیڈینٹی، پنجابی، کشمیری، اور اس کے بعد پختون آئیڈینٹی اور جتنی ہے وہ ساری کی ساری پیچھے ہو کر رہ گئی تھی۔ آگے آئیڈینٹی کیا تھی؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ رشتہ اور یہ وہ چیزیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اخوت کی بنیاد مدینہ منورہ کی اس پہلی سٹیٹ کے اندر مواخات مدینہ قائم کر کے اور دیگر لوگوں کے ساتھ میثاق مدینہ قائم کر کے رہنے کا جذبہ اور باقی اقوام کے ساتھ رہنے کا امن کے ساتھ طریقہ آپ نے عطا فرمایا، آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ اس بھولے ہوئے سبق کو ہم یاد کریں اور حضرت اقبال کے اشعار کو یاد کریں۔ اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی، یہی مقصود فطرت، یہی رمز مسلمانی۔ بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تو آج اسی مصور پاکستان کے تصورات کو ہمیں اپنے میڈیا چینلز کے تھرو، ہمارے اساتذہ کو اپنی تعلیم کے تھرو، اور باقی جو سپوکس مین ہیں ان کو اس کے ذریعے، اور حکومت وقت کو چاہیے کہ جیسے باقی چیزوں کو جو بھی باہر سے انسٹرکشن آتی ہے، ہمیں انسٹرکشنز آ جاتی ہیں ہائر ایجوکیشن کی طرف سے کہ آپ ان چیزوں کو انکارپوریٹ کریں اپنے سلیبس کے اندر، لیکن کلام اقبال جو اصل میں پاکستان کے اس نظریہ کے وہ خالق ہیں، اور اس پاکستان کے حصول کے لیے انہوں نے اس قافلہ کو کہا کہ اقبال کا ترانہ بانگے درا ہے گویا، ہوتا ہے جادہ پیماں پھر یہ کارواں ہمارا۔ تو میرے خیال میں یہ جو کارواں اس افتراء کو انتشار کا شکار ہے، کلام اقبال کے ذریعے ہم پھر بانگے درا، وہ ہمیں آواز نکالنی چاہیے تاکہ ہمارا کارواں سوئے منزل چلے۔ میں ایک جملہ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں کہ علامہ نے ہمیں دیا تھا ایک قومیت کا تصور، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس تو مصطفی ہے۔ تو انہوں نے تو دیس بتایا جہاں جہاں اسلام پہنچا ہوا ہے، جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان سب کو ایک قوم فرمایا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے، جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا تو پاکستان بن گیا، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف جو صوبائیت تھی، عصبیت تھی، یہ ساری ختم ہو گئی، اکٹھی ہو گئی۔ آج ہم پھر کچھ ہم میں سے بلوچی ہیں وہ بلوچستان پہ فخر کرتے ہیں، کچھ سندھی ہیں وہ سندھ پہ فخر کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کچھ KPK میں ہیں وہ اس پہ فخر کرتے ہیں، کچھ پنجاب میں ہیں وہ پنجاب پہ فخر کرتے ہیں۔
تو ہم نے بلا دیا ہے وہ تصور کو، وہ رنگ مغلوب ہو گیا اور مغلوب ہو گئے، یہ دوسرے پھر غالب ہو گئے۔ تو بالکل شرم بھی آتی ہے اور خوف بھی آتا ہے اپنے مسلمانوں کے حالات دیکھ کے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دیں، اور یہ ذمہ داری بنتی ہے میرے خیال میں ٹی وی چینلز کی، یہ محراب و منبر کی، اساتذہ کی، کہ کوئی نہ کوئی لوگ جو ہیں وہ اس اور حکومتی اقدامات کی حل کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ایسے نہ کیے جائیں کہ ریکنسائل کرنا چاہیے، ریکنسائل کرنا چاہیے، ان چیزوں کو ہوا نہیں دینی چاہیے، بلکہ ہمیں ایک وحدت کی جانب بڑھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔